السلام علیکم۔ ایک جن اور ایک خوبصورت لڑکی کا واقعہ کا پارٹ 2۔ اس نے اسے اپنے ساتھ لے جا کر کھانا کھلایا، لیکن وہ بچہ عجیب تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایسی کشش تھی جو لائبہ کو کہیں پہلے دیکھی ہوئی لگتی تھی، پر کہاں یہ یاد کرنا مشکل تھا۔ کھانا کھاتے ہی وہ بچہ وہاں سے بھاگ گیا۔ لائبہ نے اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ یہ گھٹنا اسے عجیب لگی، لیکن یہ اس نے اپنی تھکان کا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ پر رات کو جب وہ اپنی چھت پر لیٹی تھی تو وہی بچہ اس کی یادوں میں گونج رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں کی چمک اور اس کے پیچھے چھپا عجیب سا سکون لائبہ کے دل میں ہلچل مچا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بچہ اسے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کی بات سمجھنا مشکل تھا۔ اگلی صبح جب لائبہ جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے لگی تو اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن اسے قدموں کی آہٹ کے ساتھ ساتھ کسی اور کے قدموں کی چھاپ سنائی دے رہی تھی۔ گھبرا کر اس نے تیز قدموں سے چلنا شروع کیا، مگر وہ آہٹ اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہی۔ رات کو جب وہ بستر پر لیٹی تو اس کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کے کمرے میں موجود ہے۔ اس نے چاروں اور نظر دوڑائی لیکن کوئی دکھائی نہیں دیا۔ پھر وہی عجیب خوشبو محسوس ہوئی جو اس رات پراسرار روشنی کے ساتھ آئی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے ایسا لگا جیسے کوئی سایہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آ رہا ہو۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں اور من ہی من دعا پڑھنے لگی۔ کچھ دیر بعد جب آنکھ کھلی تو سب کچھ سامن تھا، لیکن لائبہ جانتی تھی کہ کچھ تو عجیب ہے۔ ایک دن جب وہ گاؤں کے کنویں پر پانی بھرنے کے لیے گئی تو وہاں اسے گاؤں کی ایک بوڑھی عورت ملی۔ وہ عورت ہمیشہ اکیلی رہتی تھی اور اس کے بارے میں کئی عجیب و غریب کہانیاں مشہور تھیں۔ وہ لائبہ کے پاس آئی اور دھیمے سر میں بولی، بیٹی، میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اسے محسوس کیا ہے۔ وہ بچہ جس نے تمہیں دیکھا ایک عام بچہ نہیں تھا۔ لائبہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، آپ یہ کیسے جانتی ہیں؟ وہ کون تھا؟ لیکن اس عورت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس ایک گہری نظر لائبہ پر ڈال کر چلی گئی۔ لائبہ کے دل میں عجیب سی بے چینی سما گئی۔ اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ سب اس کا وہم تھا، لیکن دل تھا کہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس کے بیچ اس کی ساس اور نندوں کا رویہ اور بھی سخت ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی ساس طعنے مارتی، تیرے جیسی منحوس عورت کی وجہ سے میرا بیٹا مرا، تو یہاں سے چلی جا ورنہ ایک دن میں خود تجھے باہر نکال پھینک دوں گی۔ نندیں بھی طنز کستی، تیری وجہ سے ہماری شادی نہیں ہو رہی، تو کوئی جادوگرنی لگتی ہے۔ لیکن لائبہ کی زندگی صرف گھر والوں کے ستم تک سمت نہیں تھی۔ جب سے اس نے اس بچے کو جنگل میں کھانا کھلایا تھا تب سے عجیب و غریب گھٹنائیں ہونے لگی تھیں۔ ایک دن اس کی ساس اس کے آگ جلانے پر دیر کرنے پر بے تحاشا غصہ ہونے لگی اور اسے پیٹنے کے لیے ایک موٹا ڈنڈا اٹھا لیا، لیکن جیسے ہی وہ لائبہ کی اور بڑھی، اچانک ایک اندیکھی طاقت نے اس کا پیر کھینچ لیا اور وہ زور سے گری اور وہی ڈنڈا اس کے سر پر آ لگا۔ درد سے چیختی ہوئی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لائبہ حیران تھی، یہ کیسے ہوا؟ کیا کوئی تھا جو اس کی حفاظت کر رہا تھا؟ مگر کون؟ کچھ دنوں بعد ایک رات اس کی نندیں اسے کمرے سے نکالنے کی سازشیں کرنے لگیں۔ انہوں نے اس کا بستر باہر پھینک دیا اور اسے کھینچتے ہوئے دروازے کی اور جانے لگی۔ تبھی کمرے میں ایک عجیب ٹھنڈک چھا گئی۔ ہلکی نیلی روشنی ہر طرف پھیل گئی اور پھر اس روشنی کے بیچ ایک بڑا سا خوفناک سایہ نمودار ہوا۔ نندوں کی چیخیں نکل گئی۔ لائبہ پتھر کی طرح جمی کھڑی رہی۔ اس سائے کی موجودگی نے سب کو سہما دیا تھا۔ گاؤں میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کیا تھا۔ کوئی اسے دیوی یا شکتی مان رہا تھا تو کوئی کسی جادو کا اثر، لیکن لائبہ کو یقین تھا کہ یہ سب اس بچے سے جڑا تھا۔ وہ کون تھا اور اس کی زندگی میں کیوں آیا تھا؟ اس کا جواب ابھی باقی تھا۔ گاؤں کی اس رات کا سناٹا گھنا ہو چکا تھا۔ ہوا سرسرا رہی تھی، پیڑوں کی شاخوں کو ہلاتی ہوئی ایک عجیب سا خوفناک ماحول بنا رہی تھی۔ وہ دونوں نندیں کانپتی ہوئی زمین پر بیٹھی تھیں۔ ان میں سے ایک نے کپ کپاتے ہوئے کہا، یہ کیا تھا؟ اس کے فوراً بعد وہ سائے ان کی نظر سے اوجھل ہو گیا، لیکن ان کے دلوں میں جو دہشت بیٹھ گئی تھی اسے مٹانا ناممکن تھا۔ وہ دونوں سر پر دوڑتی ہوئی وہاں سے بھاگ نکلیں، لیکن جو کچھ ہوا تھا اس کے اثرات ابھی بھی گھر میں باقی تھے۔ گھر کے اندر ماحول بہت ہی تناؤ
تناؤ سے بھرا پڑا تھا۔ لڑکی کی ساس نے جب یہ سایہ محسوس کیا تو اس کے ماتھے پر شکن اور گہری ہو گئی۔ وہ بار بار دہرانے لگی، اس لڑکی کے ساتھ کوئی سایہ ہے، یہ ہمیں برباد کرنے کے لیے آئی ہے، پہلے اس کی منحوسیت نے میرا بیٹا کھا لیا۔ بقیہ حصہ نیکسٹ پارٹ میں۔